نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا واحد يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر اللہ کا منظور دوائیں سانو عرب پاک لے جائیں بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال وکھائیں آمین بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال وکھائیں جتھے پہلی وحی سی آئی او اکھی گار وکھائیں اللہ کر منظور دوائیں سانو عرب پاک لے جائیں
دو پتھر خلیل نے لائے جڑ اسماعیل پھڑائے جتے حاجرہ چکر لائے او صحتا نال پھرائیں اللہ کرم نزور دوائیں سانو عرب پاک لے جائیں نگاہ حجر اسود آوے ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاوے ہر روز ختم ہو جاوے سانو زمزم رج پلائیں اللہ کرم نزور دوائیں سانو عرب پاک لے جائیں جتھے عمر صدیق سوائے جتھے عمر صدیق سوائے سانو چھیتی اوتھے بلائیں اللہ کرم نزور دوائیں سانو عرب پاک لے جائیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکت دے واسطے ہے جو اللہ اس پوری کائنات دا اکیلا خالق مالک رازق اور داتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین میرے تھوڑے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت دے واسطے۔ عزیز دوستو بھائی اور بزرگوں، اول وقت خطبہ جمعہ واسطے مسجد حاضر ہونے والے میرے دوستوں پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا ایتھے آنا اپنی رحمتاں قبول منظور فرمائے۔ میں جو کچھ بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ پاک سانو عیدت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، چند دنوں تو بعد انشاءاللہ عید دا چند نظر آنے والا ہے ذوالحجہ دا۔ ان 10 دنوں دی فضیلت اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بھی بیان کیتی ہے۔ سونے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر بھی بیان کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت واسطے ہی پیدا کیتا ہے، اس لیے سانو چاہیے کہ ہنسی ہر لمحہ ہر وقت اللہ رب العالمین دی رضا دے مطابق اللہ رب العالمین دی عبادت دے اندر اپنا وقت گزاریے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں نو، اپنے مومن تے پیارے بندیاں نو، متقی تے پرہیزگاراں نو ایسے موقع عطا کیتے نے جنہ دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں نو عبادت دا خاص حکم دیتا ہے۔ اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین دی عبادت کرن دی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، ذوالحجہ دے ابتدائی 10 دن جس دن چاند نظر آ جائے اس تو لا کے عید تک یہ 10 دن ایسی عظمت والے نے، ایسی فضیلت والے نے، انہاں دی اہمیت، انہاں دی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر بھی بیان کیتی ہے۔ سورہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث دے اندر بیان کیتی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، سورۃ فجر ہے، اللہ فرماندے نے والفجر ولیال عشر۔ اللہ پاک نے اس قرآن دی آیت دے اندر قسم کھا کے بات کیتی ہے، والفجر قسم فجر دی، ولیال عشر اور 10 راتاں دی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے پیارے بھائیو قسم تو بغیر بھی گل کرنا اللہ پاک دی گل دے بڑی اہمیت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، لیکن جس بات دی اللہ پاک قسم کھا لینا او دی فضیلت کی ہوئے گی، او دی شان کی ہوئے گی۔ مفسرین دے نزدیک ولیال عشر اس تو مراد ذوالحجہ دے ابتدائی 10 راتاں نے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر دے اندر اس رائے نو صحیح کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ان دنوں دے اندر زیادہ عبادت کرنی ہے، ان دنوں دے اندر اپنے رب نو زیادہ راضی کرنا ہے، کیونکہ ان دنوں دی فضیلت بڑی زیادہ ہے، ان دی اہمیت بڑی زیادہ ہے، تے ان دے اندر عمل کیڑے کرنے نے وہ بھی میں بیان کراں گا۔ پہلے ان دنوں دی چند فیق
دو فضیلت بیان کر کے پھر میں بیان کراں گا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ان دنوں دی قسم کھاتی ہے، اس تو پتہ چلیا یہ دن بڑے فضیلت والے نے، بڑی عظمت والے نے۔ آؤ نا ذرا ویکھنا اللہ رب العالمین دا قرآن بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ ساڈے دین دی خاطر کوشش کرتے نے، جڑے لوگ ساڈے دین دی خاطر کوشش کرتے نے، اسی انہاں لوگاں نو ضرور بالضرور اپنا راستہ دکھا دیاں گے۔ اگے اللہ فرماندے نے یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے لوگاں دے نال ہے، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے لوگاں دے نال ہے، اللہ انہاں دے نال ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جڑا بندہ نیک عمل کردا ہے، اپنے رب نو راضی کرن دی خاطر محنت کردا رہندا ہے، دین دے مطابق عمل زندگی گزاردا ہے، ایسے بندے دے نال اللہ ہے، اللہ دا ساتھ ایسے بندے دے نال ہے۔ اگر تسی بھی چاہندے ہو سانو اللہ دا ساتھ مل جائے تے میرے پیارے بھائیو نیک عمل کے اندر زیادہ کوشش کرنے والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ آؤ نا ذرا ویکھنا ان دنوں دی فضیلت دے اندر سونے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا ذرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے ایام، دنیا کے سارے دنوں کے مقابلے دے اندر یعنی عشرہ ذو الحجہ دے ابتدائی دن 10 دن بڑے افضل دن نے، ابتدائی دن جڑے ذو الحجہ دے نے یہ بڑی عظمت والے نے، بڑے افضل دن نے۔ تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کرتا ہے اللہ دے نبی جی کیا جہاد فی سبیل اللہ دے اندر گزر جانے والے جڑے دن نے، جڑا بندہ جہاد کردیاں اپنے دن گزاردا ہے، اللہ دے رسول کیا اے دن بھی انہاں دے برابر نہیں؟ میرے پیارے بھائیو، حالانکہ جہاد کرنا، اللہ دی راہ دے اندر لڑنا بڑا اونچا عمل ہے، بڑا عظمت والا عمل ہے، لیکن انہاں دنوں دے اندر عبادت کرنا بھی اے عمل دے برابر نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نہ میرے صحابہ انہاں دنوں دے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی انہاں دنوں دے برابر عمل نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ سوائے اس بندے دے جڑا بندہ شہید ہو جائے، اس بندے دا عمل زیادہ پیارا ہے۔ اس بات تو پتہ چلے ہم اس دنوں دے اندر جہاد کرنا بھی اتنا زیادہ فضیلت والا عمل نہیں جن انہاں دنوں دے اندر دوسری عبادت کرنا اللہ تعالیٰ دیا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نو پسند ہے۔ اور ایک اور حدیث بیان کراں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل صالح واسطے، نیک عمل واسطے اے دن یعنی ماہ ذو الحجہ دے ابتدائی دن اللہ تعالیٰ دے نزدیک سب تو زیادہ محبوب نے۔ اے ذو الحجہ دے 10 دن چند نظر آن تو بعد اے جڑے 10 دن نے اللہ پاک نو اے دن بڑے محبوب نے، اللہ تعالی اللہ پاک نو بڑے پسند نے تے بڑے پیارے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ پوچھ اللہ دے رسول اللہ دے نبی جی کہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں جتنے دوسرے اعمال اللہ تعالیٰ نو محبوب نے، سوائے اس انسان دے جڑا بندہ اپنے جان دے نال اپنے مال دے نال اللہ دے راستے نہ جہاد کرن واسطے نکلدا ہے۔ اے بندہ اللہ دے راستے دے اندر اپنا مال بھی قربان کر دیندا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیندا ہے۔ اس بندے دا عمل زیادہ محبوب ہوئے گا، ورنہ اینو چھڈ کے اللہ تعالیٰ نو عمل صالح انہاں دنوں تو زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ انہاں دنوں دے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ نو اتنے پسند نے
جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں سوائے اس بندے دے جڑا اپنا مال بھی قربان کر دیندہ ہے, اپنی جان بھی قربان کر دیندہ ہے. میرے پیارے بھائیو, یہ اتنے پیارے دن نے, اتنی عظمت والے عمل دن نے, اتنے فضیلت والے دن نے. اللہ پاک کو بڑے محبوب نے, اللہ پاک کو بڑے پسند نے. اللہ تعالیٰ دی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دے اندر یہ دوبارہ دن لے کے آندے نے. اللہ دے کولوں دعا کرو اللہ پاک سانوں انہاں دناں دے اندر زیادہ عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانوں اپنے آپ کو زیادہ راضی کرن دی توفیق عطا کرے. میرے پیارے بھائیو, وہ بھی دن لوگ تے ہے نے کہ جڑے پچھلے سال انہاں دناں دے اندر عید دی دناں دے اندر قربانی دے اندر عید دی تیاری دے اندر ساڈے نال سی. ساڈے ماں, ساڈا باپ, کسے دا بھائی, رشتہ دار, عزیز و قرب پچھلے دناں دے سال دے اندر ساڈے نال موجود سی, لیکن آج دن اج آئے نے وہ ساڈے نال نہیں. میرے پیارے بھائیو, یہ اللہ پاک دی توفیق ہے کہ اللہ پاک نے ساری زندگی دے اندر دوبارہ دن لے کے آندے نے. انہاں نوں غنیمت جانتے ہویا میرے پیارے بھائیو انہاں دناں دے اندر زیادہ محنت کرنی ہے, اللہ پاک نوں زیادہ راضی کرنا ہے. انہاں دناں دے اندر زیادہ اعمال کرنے نے, اپنے رب نوں زیادہ راضی کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ. تے میرے پیارے بھائیو, یوم عرفہ حج دا اصل دن ہے. یہ حج دا سب تو اسے دن, حج اس دن سب تو بڑا فریضہ حج ادا کیتا جاندا ہے. تے میرے پیارے بھائیو, یہ او عظیم دن ہے, یہ او شان والا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین اہل عرفات والے دن لوگ جدوں عرفات دے اندر جمع ہو جاندے نے, سارے نے چٹے سوٹ پائے نے, اللہ دے کولوں سامنے رو رو کے دعاواں کردے نے, اللہ دا ذکر کردے نے, اپنے رب نوں زیادہ مناندے نے. لوگ میدان عرفات دے اندر جمع ہو کے اپنے رب دے سامنے رو رو کے زیادہ دعاواں کردے نے. اے او عظمت والا دن ہے جس دن اللہ پاک انہاں حاجیاں تے فخر کردے نے, اللہ پاک انہاں حاجیاں تے فخر کردے نے, اللہ پاک خوش ہوندے نے. اللہ فرماندے میرے فرشتیو, تسی کہندے سی اللہ مخلوق نوں نہ پیدا کر, اللہ دنیا تے جا کے لڑائی فساد جھگڑا کرے گی, اللہ خون ریزی کرے گی. اللہ فرماندے میرے فرشتیو ویکھ لو میرے بندے میرے سامنے رو رو کے دعاواں کردے پے نے, میں رب دا زیادہ ذکر کردے پے نے, میں رب نو منان واسطے اج میدان عرفات دے اندر آ گئے نے. تے اللہ خوشی دے اندر آ کے اللہ فرماندے نے, اے میرے بندیو میں تانوں ساریاں نوں معاف کر دیتا ہے, میں تواڈے سارے دی مغفرت کر دیتی ہے, میں تواڈے واسطے معافی دا اعلان کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیارے بھائیو, یہی دن ہے جس دن اللہ پاک سب تو زیادہ اپنے بندیاں نوں جہنم تو آزاد کر دینے. 9 ذوالحجہ دا دن جڑا ہے میدان عرفات دا دن ہے, حاجی میدان عرفات دے اندر جمع ہوندے نے. یہ او دن ہے جس دن سب تو زیادہ اللہ پاک اپنے بندیاں نوں جہنم تو آزاد کر دینے. میرے پیارے بھائیو, کتنی عظمت والا دن ہے یہ میدان عرفات. ذوالحجہ دے ابتدائی دن انہاں دی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر اللہ. آؤ نظر آگے ویکھنا, بعض علماء کرام دے نزدیک یوم نحر قربانی دا دن سال دے سب دنوں تو افضل دن ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ باوقار عظمت والا دن یوم نحر یعنی ذوالحجہ دا دن ہے. میرے پیارے بھائیو, اللہ رب العالمین نوں یہ دن بڑے پسند نے. انہاں دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ دی زیادہ تو زیادہ عبادت کیتی جائے, کیونکہ میرے پیارے دوستو انہاں دنوں دے اندر ہی یہ میدان عرفات دا دن ہے, آخری دن ہے. اس دن دے اندر ساری عبادتاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے. اس دن نماز بھی پڑھی جاندی ہے, روزہ بھی رکھا جاندہ ہے, صدقہ بھی کیتا جاندہ ہے, حج بھی کیتا جاندہ ہے. اور ایسا کوئی دن نہیں جس دن دے اندر ساری عبادتاں کٹھیاں ہون. اللہ اکبر اللہ. میرے پیارے بھائیو, انہاں دنوں نوں غنیمت جاندے ہویاں انہاں دنوں دے اندر اپنے رب نوں زیادہ راضی کرنا ہے, انہاں دنوں دے اندر اپنے رب دی زیادہ عبادت کرنی ہے. آؤ ذرا ویکھنا انہاں دنوں دے اندر کیڑی کیڑی عبادت سب تو زیادہ کرنی ہے. پہلے نمبر تے کیڑا عمل کرنے والا ہے؟ عشرہ ذوالحجہ نے والے دن کیتے جانے والے عمل دے اندروں سب تو پہلا جڑا افضل عمل ہے او میرے پیارے بھائیو حج تے عمرہ ادا کرنا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین جڑا بندہ حج کرتا ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے دے مطابق عمرہ بھی کرتا ہے. جس بندے نو اللہ پاک نے حج تے عمرے دی توفیق عطا کر دیتی ہے, اللہ پاک ایسے بندے نو اے دے بدلے اپنی جنت سے دے بدلے اللہ پاک اپنی جنت عطا کر دیندے نے. نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے تو بعد دوسرا عمرہ
درمیان دے اندر گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ جڑا بندہ ایک عمرہ کردا ہے تے دوسرا عمرہ کرن واسطے جدوں بھی جاندا ہے، ایک عمرے تو دوسرے عمرے دے درمیان جتنے گناہ نے اللہ پاک عمرہ کرن دی برکت دے نال اللہ گناہاں نوں معاف کر دیندے نے۔ یہ عمرہ کرنا ایسا عظیم عمل ہے۔ اس تو بعد میرے پیارے بھائیو، جیڑا بندہ حج مبرور کردا ہے یہ دا بدلہ سوائے جنت تو کچھ بھی نہیں۔ وہ حج جہدے اندر گناہ نہ کیتا گیا ہوئے، سنت مطابق حج کیتا گیا ہوئے، ایسا حج دا بدلہ اللہ پاک نے اپنی جنت رکھیا ہے۔ پہلے نمبر تے انہاں دناں دے اندر جڑا عمل کرنا ہے اللہ پاک توفیق عطا کرے، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے۔ اور نہ دوسرے نمبر تے میرے پیارے بھائیو، جڑا عمل کیتا جانا ہے انہاں دناں دے اندر وہ روزہ ہے۔ روزہ اللہ رب العالمین نو یہ عمل بڑا پسند ہے، اللہ پاک نو یہ عمل بڑا پیارا ہے۔ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر ایک روزہ رکھدا ہے، اللہ دی راہ دے اندر ایک روزہ رکھدا ہے، کنے روزہ؟ ایک روزہ رکھدا ہے، اللہ پاک ایک روزے دا اس بندے نوں کی اجر عطا کر دینے۔ ایک روزہ رکھن دا کی فائدہ ہوئے گا؟ 20 روزے نہیں، 50 روزے نہیں، 100 روزہ نہیں، اللہ دی رضا دی خاطر، اپنے رب نوں راضی کرن دی خاطر جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے ایک روزے دے بدلے کی اجر عطا کر دینے۔ ایمان والے خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے مسلمانوں یہ کی فائدہ دیتا ہے روزے دار ایک روزہ رکھنے دے بدلے۔ یہ فردی روزے دی بات نہیں ہو رہی کہ جڑا سی رمضان نے 30 روزے رکھ دے ہیں، یہ عام دنوں دے اندر ایک روزے دی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ پاک ایک روزہ رکھنے دے بدلے اس بندے دے چہرے نوں جہنم دی اگ تو 70 سال دی مسافر تو دور کر دیندے نے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، میرے پیارے بھائیو 70 سال دی مسافت تو اللہ پاک ایسے بندے دے چہرے نوں جہنم دی اگ تو دور کر دیندے نے۔ کتنا عظیم عمل ہے روزہ رکھنا۔ جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ پاک ایسے بندے نوں جہنم دی اگ تو 70 سال دور کر دیندے نے۔ اللہ پاک جہنم تو دور کر دیندے نے۔ اللہ پاک موقع عطا کرے اللہ دی راہ اللہ نو راضی کرن دی خاطر میرے پیارے بھائیو روزہ رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات پیر دا روزہ رکھیا کر دے۔ 3 روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ دے اندر رکھیا کر دے۔ تے میرے پیارے بھائیو اسے بناتے عشرہ ذو الحجہ یعنی اس ماہ دے پہلے 9 دن دا روزہ رکھنا بھی افضل عمل ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھیا کر دے۔ تے میرے پیارے بھائیو کے غور کرنا تے جڑا عرفے دا دن ہے جس دن حاجی میدان عرفات دے اندر جمع ہوندے نے، حاجی روزہ نہیں رکھن گے، بقایا دوسرے لوگ جڑے نے روزہ رکھن گے۔ اللہ پاک انشاءاللہ آنا ہے نا دن عرفے دا دن 9 جس دن حاجیاں نے میدان عرفات دے اندر جمع ہونا ہے، سارے نوں پتہ چل جانا ہے انشاءاللہ 2-3 دن بعد چاند چڑھ جائے گا۔ تے میرے پیارے بھائیو اے جڑا بندہ ایک دن دا روزہ رکھے گا، یوم عرفے دے دن دا روزہ ایک روزہ رکھے گا، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے دے پچھلے سال دے گناہ تے آن والے سال دے گناہ 2 سال دے گناہ اللہ پاک ایسے بندے دے معاف کر دیندے نے۔ اللہ پاک توفیق عطا کرے، اللہ پاک نے صحت تندرستی عطا کیتی ہے۔ تے میرے پیارے بھائیو 9 ذو الحجہ دا روزہ عرفے دے دن دا روزہ ضرور رکھنا ہے، خود بھی رکھو، اپنے گھر والے نوں کھواؤ، اپنے یارہ دوستاں نوں ضرور دسو اس روزے دی فضیلت ہے۔ عام دناں دے روزے دی فضیلت ہے
کہ جڑا بندہ ایک روزہ رکھے 70 سال دی مسافت ہو اللہ پاک جہنم نو دور کر دیندے نے، تے جڑا بندہ انہاں دناں دے اندر انہاں فضیلت والے دناں دے اندر ایک روزہ رکھے گا اللہ پاک ایسے بندے نو، ایسے بندے دے 2 سال دے گناہ، پچھلے سال دے گزرے ہوئے سال دے اور آن والے سال دے گناہ اللہ پاک اپنی رحمت معاف کر دین گے۔ اللہ پاک توفیق عطا کرے، رکھو گے سارے روزہ، اللہ پاک سن سارے توفیق عطا کرے، اللہ پاک عمل ساڈا قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیارے بھائیو، پہلے نمبر تے انہاں دنوں دے اندر کرن والا عمل حج تے عمرہ ہے، دوسرے نمبر تے میرے پیارے بھائیو روزہ ہے، تیسرے نمبر تے انہاں دنوں دے اندر زیادہ کرنے والا عمل جڑا ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ ویسے تے نماز ہے ہر روز سالہ سالی 10 سال تو بعد 10 سال دی عمر ہو گئی ہے اللہ پاک نے نماز فرض کر دیتی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تے میرے پیارے بھائیو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک ایسے بندے نال بڑی محبت کرتے ہیں، پورا سالہ سال نماز پڑھنی ہے، نماز دی پابندی کرنی ہے، جماعت دا نماز پڑھنی ہے، مسجد اندر آ کے نماز پڑھنی ہے، کثرت دے نال نفل و نوافل پڑھنے نے، سنتا دا اہتمام کرنا ہے۔ تے میرے پیارے بھائیو جڑا بندہ نوافل پڑھتا ہے ایسا بندہ اللہ دا قرب حاصل کر لیندا ہے، اللہ دا محبوب بن جاندا ہے۔ تے آؤ نا اگے ویکھنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، اللہ خود فرماندے نے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے دوست دے نال دشمنی کردا ہے میں ایسے بندے دے نال اعلان جنگ کردا واں۔ اللہ دا دوست کیڑا ہے؟ اللہ دا دوست او بندہ ہے جڑا نماز دا پابند ہے، اللہ دا دوست او بندہ ہے جڑا ذکر و ذکار کرن والا ہے، اللہ دا دوست او بندہ ہے جڑا بندہ توحید پرست ہے، اللہ دا دوست او بندہ ہے جڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، جڑا اپنے رب دے حکم دے مطابق اپنی زندگی گزاردا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اے بندہ اللہ دا دوست ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے دوست دے نال دشمنی کردا ہے ایسے بندے دے نال میں اعلان جنگ کردا واں۔ کوئی اللہ دا ولی مل جائے، کوئی اللہ دا دوست مل جائے، ایسے بندے نہ دشمنی نہیں کرنی، ایسے بندے نہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر ایسے بندے نہ دشمنی کریں گے تو میرے پیارے بھائیو ایسا بندہ ایسے بندے دے نال اللہ پاک نے اعلان جنگ دا اعلان کر دیتا ہے۔ آؤ اگے ویکھنا نبی پاک صلی اللہ فرماندے نے میرا بندہ سب تو زیادہ میرا قرب اس چیز دے نال حاصل کردا ہے جڑی میں اپنے بندے تے فرض کیتی ہے۔ جڑی چیزہ بندہ اللہ دا قرب حاصل کر دے نا، اللہ دا پیارا بندہ ہے، اللہ دا محبوب بندہ ہے، میرے پیارے بھائیو اللہ فرماندے او عمل ہے جڑا میں اپنے بندے تے فرض کیتا ہے، یعنی فرض دے نال بندہ اللہ دا مقرب بن جاندا ہے تے اللہ پاک دا مقرب حاصل، اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے والا بندہ اللہ دا سب تو زیادہ محبوب بن جاندا ہے۔ وہ عمل ہے کہ جڑا اللہ پاک نے اپنے بندے دے فرض کیتیاں 5 نمازاں، رمضان دے روزے، فرض زکوٰۃ، فرض بیت اللہ دا حج، جڑی چیز اللہ نے اپنے بندے دے فرض کیتی ہے یہ بندہ تے عمل کردا ہے میرے پیارے بھائیو یہ بندہ اللہ دا محبوب بن جاندا ہے، اللہ دا پسندیدہ بندہ بن جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ نوافل دے ذریعے میرا قرب حاصل کردا رہندا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے دے نال محبت کرن لگ جانا وا۔ جڑا بندہ نوافل دے ذریعے اللہ دا قرب حاصل کردا ہے تو اللہ فرماندے نے میں ایسے بندے نال محبت کرن لگ جانا وا۔ اگر تسی بھی چاہتے ہو کہ اللہ ساڈے نال محبت کرے تو میرے پیارے بھائیو نفل و نوافل پڑھیا کرو۔ نفل نوافل پڑھنے نال اللہ پاک ایسے بندے دے نال محبت کرن لگ جاندے نے۔ پھر میرے پیارے بھائیو جس بندے دے نال اللہ محبت کرن لگ جاندے نے اللہ فرماندے نے میں ایسے بندے دا کان بن جانا وا جہدے نال او سندا ہے، میں ایسے بندے دا کان بن جاندا وا جہدے نال او بندہ سندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں ایسے بندے دی اکھ بن جانا وا جہدے نال او دیکھدا ہے۔
میں ایسے بندے دا ہاتھ بن جانا وا جہدے ذریعے بندہ پکڑدا ہے، میں ایسے بندے دا پاؤں بن جانا وا جہدے ذریعے چلدا ہے۔ یعنی میرے پیارے بھائیو، یہ تمام عذاب اللہ پاک اپنی اطاعت دے اندر لگا دیندے نے۔ جڑا بندہ اللہ دا، جس بندے نال اللہ محبت کرن لگ جاندے نے، اللہ پاک ایسے بندے نو کرنا تو ایسی چیز سننا توفیق نہیں عطا کر دے جڑی اللہ دی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے نو اکھا دی برائی تو بچا لیندے نے، اللہ پاک ایسے بندے نو حتیٰ دے ظلم تو بچا لیندے نے، اللہ پاک ایسے بندے نو پیرا دی چلا چل کے جڑا بندہ گناہ کردا ہے، گناہ دی طرف جاندا ہے، اللہ پاک ایسے بندے پیرا دے گناہ تو بچا لیندے نے۔ اللہ پاک ایسے بندے دے جسم دے اعضاء نو اپنی فرما برداری دے اندر، اپنی اطاعت دے اندر لگا دیندے نے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر چاہندے ہو اللہ پاک ساڈے نال محبت کرے، اسی اللہ پاک دے محبوب بن جائیے، تے میرے پیارے بھائیو جڑی چیز اللہ نے اپنے بندے تے فرض کیتی ہے، یعنی نماز دے پابند بن جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ پاک دے محبوب بھی بن جاؤ گے، اللہ پاک تہاڈے نال محبت بھی کرن لگ جان گے۔ ان دنوں دے اندر عشرہ ذو الحجہ دے پہلے 10 دنوں دی فضیلت بیان کر ہویا، سب تو پہلے جڑا عمل کرنا ہے حج تے عمرہ کرنا ہے، دوسرے نمبر تے میرے پیارے بھائیو جڑا عمل کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے، تیسرے نمبر تے ان دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ نمازاں پڑھنیاں نے، نوافل پڑھنے نے، نماز دی پابندی کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ دن بڑے فضیلت والے نے، انہاں دنوں دے اندر زیادہ نیکیاں کرنیاں اللہ پاک نو بڑے محبوب کا عمل نے۔ اس تو بعد میرے بھائی چوتھے نمبر تے انہاں دنوں دے اندر کیڑا عمل کرنے والا ہے؟ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نزدیک نہایت عظمت والے محبوب دن عشرہ ذو الحجہ دے مقابلے دے اندر کوئی دن نہیں، اس لیے انہاں دنوں دے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الحمدللہ، ایک ذکر کثرت دے نال کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں دے اندر عمل کرنا اللہ نو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے، تے ان دنوں دے اندر اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اپنی زبان ان ذکر دے نال جاری کر لو، کر لو۔ تے میرے پیارے بھائیو قرآن دے ایک اور مقام میں اللہ فرماندے نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ پاک قرآن فرماندے نے زیادہ ذکر کرنے والے مرد، زیادہ ذکر کرنے والی عورتاں، ان لوگوں دے نال میں مغفرت تے اجر عظیم دا وعدہ کیتا ہے۔ جڑے زیادہ ذکر کرنے والے مرد نے، زیادہ ذکر کرنے والی عورتاں نے، اللہ فرماندے نے میں انہاں دے نال مغفرت دا بھی اور اجر عظیم دا وعدہ کیتا ہے۔ میں ایسے ذکر کرنے والے لوگاں نو انہاں نو معاف بھی کراں گا، انہاں دی مغفرت بھی کراں گا، اور قیامت والے دن میں انہاں نو بہت زیادہ اجر ثواب عطا کراں گا۔ میرے پیارے بھائیو انشاءاللہ عید تو بعد جڑا پہلا جمعہ ہے اس جمعے میں انشاءاللہ ذکر دی فضیلت بیان کراں گا۔ ہن ٹائم پورا ہو گیا، ورنہ بیان کردہ ذکر دی بڑی فضیلت ہے۔ انہاں دنوں دے اندر سب تو زیادہ کرنے والا عمل اگر اللہ پاک توفیق عطا کرے بیت اللہ دا حج تے عمرہ کرنا ہے، دوسرے نمبر تے روزے رکھنے نے، تیسرے نمبر تے نماز دی پابندی کرنی ہے، چوتھے نمبر تے اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری کر لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا ذکر زیادہ کردا ہے، اللہ دا ذکر زیادہ کردا ہے، اپنے دوستاں دے اندر بیٹھ کے، اپنے گھر والے دے اندر بیٹھ کے کلا کردا ہے، اپنی زبان دے نال کردا ہے، اللہ پاک فرمانے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ جڑا بندہ میرا ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے، اگر اپنے یارہ دوستوں دے اندر بیٹھ کے میں ذکر کرے گا، میں اس تو بہتر جماعت اپنے فرشتہ دے اندر بیٹھ کے اس بندے نو یاد کراں گا، ذکر کراں گا۔ اگر میرا بندہ مینوں یاد کرتا ہے دل دے اندر، میں رب اس بندے نو اپنے دل دے اندر یاد کراں گا۔ میرے پیارے بھائیو ذکر دی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ انہاں دنوں دے اندر جناب صحابہ کرام دا عمل یہ سی کہ انہاں دنوں دے اندر ذوالحجہ چند نظر آن تو بعد بازار اندر نکل جاندے،
تو تکبیرات بلند آواز نہ پڑھ دے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، خود بھی تکبیرات پڑھ دے اور دوسرے لوگوں بھی تقریر کر دے، پڑھن دا حکم دیں دے۔ اس کر کے میرے پیارے بھائیو، انہاں دنوں دے اندر زیادہ نیک عمال کرنے نے، موبائل تے اپنے وقت نو ضائع نہیں کرنا، چاہ والے ہوٹل تے بیٹھ کے اپنے وقت نو ضائع نہیں کرنا، انہاں دنوں غنیمت جان دے ہویا پانی دوبارہ ساری زندگی دے اندر یہ دن آن یا نان، انہاں دنوں دے اندر اپنے رب نو زیادہ یاد کرنا ہے، اپنے رب دی زیادہ عبادت کرنی ہے، تاکہ اسی اللہ تعالیٰ دے محبوب بن جائیے، اسی اللہ دے پیارے بن جائیے۔ جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔